السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے۔ مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ رحمہ کے کتابچے سے جو ہے کہ سے گفتگو ہماری جاری ہے، اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں 2 دلیل قرآن مجید سے انہوں نے پیش کیا، تیسری دلیل جو ہے آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرماتا تھا، اس کا ماخذ اور سرچشمہ وہ کتابیں ہوتی تھی جو ان پر نازل کی جاتی تھی، اور دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے اور اسے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب برحق کو قائم اور نافذ کیا جائے۔ ان کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے ظلم اور زیادتی اور اپنی خواہشات نفس کے تحت دین میں جو اختلافات پیدا کر دیے ہیں انہیں دور کیا جائے۔ اس نے شرک اور کفر اور معصیت کا جو نظام قائم کر دیا اس کو ختم کر کے اثر نو توحید، اور توحید کیا؟ ایک اللہ کی بندگی اور ایمان اور اطاعت کا نظام قائم کیا جائے، اور اسے تاریک وادیوں سے نکال کر دین حق کی سیدھی اور روشن شاہراہ پر واپس لایا جائے۔ ان کتابوں کی حیثیت سلطان کائنات کے فرامین کی تھی، جن پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا رسولوں پر بھی فرض تھا، اور ان لوگوں پر بھی جن کی ہدایت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ رسول آتے رہے اور کتابیں اترتی رہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ اللہ کا آخری رسول اور نبی مبعوث ہو اور اس کی آخری کتاب نازل ہو۔ اللہ کے وہ آخری نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اب قیامت تک یہی کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی ہے، اور یہی وہ فرقان ہے۔ کسوٹی یعنی یہ یعنی ٹیسٹ کرنے کا آلہ سمجھو یا اوزار سمجھو، یا ہمارے وہ چیز ہے جس سے وہ بتاتی ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور فرقان فرق ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے، جس کے احکام تمام بنی نوع انسان کے لیے واجب التعمیل ہے۔ جب توریت نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام اقامت دین تھا، اور جب انجیل نازل ہوئی تھی تو اس کی اقامت کا نام بھی اقامت دین تھا، اور اب قیامت تک قرآن مجید کی اقامت کا نام بھی اقامت دین ہے۔ خود قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں کہا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم رکھتے تو رزق ان کے اوپر سے برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی ان سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی، کون سی کتابیں؟ توریت، انجیل، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اگر اس کے رولز کو فالو کرتے، اس کی اطاعت کرتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ رزق ان کو اوپر سے بھی برساتا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ یعنی رزق کی اتنی کشادگی ہوتی، یعنی اتنا واسٹ ہوتا، تنگی نہیں ہوتی، قحط نہیں پڑتا، مشکل نہیں آتی، کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا کے اندر انسان کی تعداد بڑھتی جا رہی، ویسے ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق کا انتظام بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہے جتنے انسان ہیں اتنے انسان کے مقابلے میں رزق کم ہے۔ ہر دکان میں، راشن کی دکان میں، دوسرے متعدد سٹورز کے اندر جو ہے رزق جو ہے رہتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے۔ تھوڑے لوگ تھے، تھوڑی ضرورت کے حساب سے جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں تو ان کے لیے رزق، اناج، پھل، تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا۔ تو اس آیت میں توریت اور انجیل کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کتاب راست بازی یعنی سیدھے راستے کے ساتھ
اس دین کی پیروی پر قائم رہتے جو توریت اور انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں میں ہے، اور اسے اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے رہتے، تو اس دنیا میں بھی رزق ہر طرف سے ان پر برستا اور ابلتا۔ پھر اسی سورہ میں آگے آیت 68 میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے جو بات کہی گئی اس پر غور کیجئے کہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی کتنا اہم ہے۔ اگر ہم بھی قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو رولس ہیں، اس کو ہم سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے کیا کرتا، وہ رزق ویسا ہی برساتا اوپر سے اور نیچے سے جو ہے وہ ابلتا، جس طریقے سے توریت اور انجیل کو یہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم کسی راستے پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم توریت اور انجیل کو قائم کرو، اور اس کو قائم کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ تو بہت سے مفسرین کے نزدیک وما انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ جب تک تم توریت اور انجیل اور قرآن کی اقامت نہ کرو اس وقت تک تم دینی اور مذہبی لحاظ سے کچھ نہیں ہو، اور تمہاری دینی زندگی صفر اور لاشع محض ہے۔ دیکھو کتنا لوگوں کا اسٹرکٹ تھا کنڈیشن، توریت اور انجیل والوں کے لیے بھی کتنا، اگر اس کے مطابق اگر تم اپنی زندگی نہیں گزارو گے تو تمہارا کیا ہے مقام، کیا ہوگا، کچھ نہیں، تمہاری زندگی صفر ہوگی، زیرو ہوگی۔ اتنا عبادات کرنے کے باوجود بھی اگر دین کا نفاذ اگر نہیں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ زیرو ہوگی۔ کھلی بات ہے کہ توریت اور انجیل اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس پر ایمان لا کر اس کی اقامت یعنی اس کے تمام احکام کی مخلصانہ پیروی ان پر فرض ہے، اور اسی فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کی دینی زندگی لاشع محض ہو گئی ہے۔ اگر ان پر کتاب اللہ کی اقامت فرض نہ ہوتی تو انہیں لستم علی شیء، تم کسی راہ پر نہیں ہو کہنا کسی طرح صحیح نہ ہوتا۔ دیگر دلائل کے علاوہ یہ آیت بھی اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان کا مدعی ہو اس پر اس کتاب کی اقامت فرض، اور جیسا کہ اوپر کہا گیا اب قیامت تک اقامت قرآن ہی کا نام اقامت دین ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی۔ تو چند اور آیتوں کا تذکرہ جو یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سورہ المائدہ کی ان 2 آیتوں میں خطاب اہل کتاب سے تھا، ان کے علاوہ عمومی اور کلی انداز میں تمام آسمانی کتابوں کے نزول کی غرض اور غائیت سے متعلق قرآن مجید میں 20 آیتیں موجود ہیں۔ ہم 2 آیتیں اور ان کا ترجمہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ ہی ہم یا تلاوت یہ بار ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 ہے۔ تو فرمایا گیا، ترجمانی ہے، ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین اور ملت پر ہے۔ شروع میں کیا تھا، تمام انسان ورلڈ کے ایک ہی دین اور ملت پہ تھے، پھر ان کے درمیان کیا ہوا، ڈیفرنسز پیدا ہوئے، اختلاف پیدا ہوا۔ تب اللہ نے اپنے نبی بھیجے، جب اختلافات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ کیا کرتے تھے، وہ خوشخبری دیتے اور ڈراوا سنانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کے لیے کتابیں بھیجی تاکہ اس سے مسئلے کا حل کریں۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا سکے۔ اختلاف اب کن لوگوں نے کیا، جن کے پاس علم تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔
اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کتنا خطرناک سوال ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تو کیا تم یہ سمجھ لو گے کہ بس جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے صرف کلمہ پڑھ لینے سے؟ عمل نہیں کریں گے، اخلاق حسنہ نہیں سنواریں گے، شرک نہیں کریں گے، اگر یہ چیزیں جو ہے تو اگر ہم کیے بغیر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی دے دیں گا تو ایسے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزرا تھا۔ کیا کیا گزرا ان پر؟ اصحاب اخدود کا آتا ہے نا، گڑھے والے، انگار بھڑکائی گئی، آگ بھڑکائی گئی اور اس کے اندر ایمان لانے والوں کو ڈال دیا گیا۔ ایمان سے پھرے نہیں وہ لوگ، اور یہ لوگ وہ یہ نہیں بولے کہ بس چھوڑ دو اب ہم جو کلمہ نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں بولے، بلکہ ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جلنا پسند کیا۔ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا اونچا درجہ ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قربانی کو، شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایسی قربانی اسلام مانگتا ہے، اور دین کو قائم کرنے کے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ قربانی مال کی، جان کی، وقت کی، صلاحیت کی، تمام جو ہو سکے، جو کر سکتا ہے انسان جو ہے وہ کرے، تب کہیں جا کے دین جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، کیا تم نے یوں ہی سمجھ لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا تھا۔ کیسے کیسے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا، آل یاسر کے خاندان والے آئے، آگے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے اوپر ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ حالانکہ ان کو ستایا گیا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو تکلیف اور اذیت دی جاتی تھی، آل یاسر کے خاندان۔ تو حضرت بی بی سمیہ بھی اسی سے ہے۔ تو جب یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تھکا کر، مار کھا کر، زخمی ہو کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کرے، ٹیکا لگا کے جو بیٹھے تھے ایسے آگے آ گئے۔ آگے آنے کے بعد میں کیا کہا، تم جلدی مچا رہے ہو، تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو ستایا گیا، ان کو ہلایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے جسم کے آری سے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ کتنا خطرناک یہ ہے، 2 ٹکڑے یعنی سر سے لے کے سید کرنا۔ پھر اور کیا کرے، زمین میں زمین میں آدھا دفن کیے، آدھا دفن کر کے کاٹا گیا ان کو۔ پھر یہ کیے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا، لوہے کے کنگھیوں سے جسم، تو اس سے کیا ہو گیا، وہ گوشت نکلا، خون نکلا، یہاں تک کہ ہڈی دکھنے لگی۔ ایسے ان کے ساتھ یہ کیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے آل یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، صبر کرو، اس کا وعدہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ تو یہاں پر وہی خود سورہ مائدہ، سورہ بقرہ کے اندر ہی بتایا جا رہا، اتنا آسان نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بہت آزمایا گیا، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت رسول اور اس کا ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، ان کو یہ بتایا گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے قربانی دی۔ ان 2 آیتوں سے چند باتیں وضاحت معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی
دنیا میں بنی نوع انسان نے اپنا سفر حیات حق کی روشنی میں شروع کیا تھا۔ حق کا علم پا لینے کی وجہ سے انسانی گروہ عرصہ دراز تک ایک ہی ملت اور ایک ہی امت بنا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ خود غرضوں کی نفسانیات، ایک دوسرے پر زیادتی اور ذاتی مفاد کے جھگڑوں نے وحدت ملت کو پارا پارا کر دیا اور دین حق میں اختلافات پیدا کر دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان اور رحیم ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو تباہ و برباد ہونے کے لیے بے سہارا نہ چھوڑا، بلکہ ان کی اصلاح اور کامیابی کے لیے اپنے برگزیدے بندے مبعوث کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے جو ہم کو بھیجا ہے، بغیر پرچے کے نہیں بھیجا۔ قرآن مجید ہمارا ٹیکسٹ بک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، تو اس سے ہمیں رہنمائی لینا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنا ہے، اور تب کہیں جا کے جو ہے ہم اللہ کے ہاں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کر کے اور جنت میں جو ہے جا سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب برحق بھی ہوتی تھی، جو عقائد و اعمال کے تمام اختلافات و نزاعات کے لیے قاضی اور حاکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ انبیاء صرف اسی لیے نہیں بھیجے جاتے تھے کہ خوشخبری اور ڈراوا سنا دیں، بلکہ انہیں کتاب برحق دے کر اس بات پر بھی معمور کیا جاتا تھا کہ وہ تمام اختلافات کو مٹا کر لوگوں کو پھر اسی دین حق پر جمع کر دیں، جس میں اختلاف پیدا کر کے وہ الگ الگ ٹولیوں میں بڑھ گئے تھے۔ زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو، صرف اس کتاب کو یہ حق ہوتا تھا کہ اس کے صحیح یا غلط، حق یا باطل ہونے کا فیصلہ کرے۔ اگلا نقطہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ اگلی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا قاضی اور حاکم اور آسانی مخاطب کر کے بتایا گیا کہ اگلی امتوں نے اپنے وقت کے رسولوں اور خدا کی کتابوں کو اپنا قاضی اور حاکم آسانی سے تسلیم نہیں کیا، اور یہ راستہ پھولوں کی سیچ کبھی نہیں رہی۔ یعنی دین حق پہ چلنے والا راستہ جو ہے آسان نہیں ہے، پھولوں پہ چلے جیسے نہیں ہے، بلکہ کانٹے آتے ہیں اس کے اندر آزمائش آتی ہیں، امتحان آتا ہے، قربانیاں مانگتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہے آتی۔ یہ ہمیشہ کانٹوں سے بھری رہی ہے۔ تم سے پہلے کے داعیان حق نے اس راستے میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی، اور دشمنان حق کے نرغے میں اس طرح ہلا مارے گئے کہ اہل ایمان کے ساتھ وقت کے رسول تک چیخ اٹھے۔ پھر تم کس بنا پر توقع رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے وہ تم پر نہیں گزرے گا۔ پھر اگلا نقطہ، اللہ کے باغیوں سے کشمکش اور کتاب برحق کی اقامت کی تنفیذ کی تمام صحیح وجہت کا مقصود دخول جنت کا استحقاق ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کے ٹکڑے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں جان کھپانے والوں کا محرک عمل اور اصل مطمع نظر اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت کا حصول اقامت دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قانون پر لوگوں کو جمع کرنے کی جدوجہد سے دامن کشی کے باوجود رضا الہی اور جنت کے حصول کی توقع صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام احکام کی پیروی اور انہیں نافذ کرنے کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے۔ اس کا واضح اشارہ ذیل کی آیت میں کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ
بالغیب ان اللہ قوی عزیز، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو نشانی کو انگلش میں کیا بولتے؟ مارک بولتے، سائن بولتے، انڈیکیشنز بولتے، تمام چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اور میزان نازل کی۔ یہاں ہے دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کون سی صورت کی آیت ہے؟ سورہ حدید 25 نمبر۔ ہاں، تو کیا بتا رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے ان کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، اور ان پر کتاب نازل کی۔ کتاب اللہ کے رسول کو تو قرآن مجید، بنی اسرائیل کے اندر توریت اور انجیل، ہاں، اور اس کے ساتھ میزان نازل کی۔ میزان، بیلنس۔ اب کیا یہ دکانوں میں جو تولنے والا بیلنس ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ نہیں، وہ تو انسان کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو میزان، بیلنس قائم کرنے کے لیے کہا، بیلنس، توازن قائم کر، تو میزان بھیجا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہاں، پھر نازل کی، کیوں، کس لیے کی؟ میزان، بیلنس، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ عدل، انصاف پر قائم ہو جائیں، خالی فیصلے نہیں سنائیں، سن کر فیصلے نہ جائیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہوں، تو لوگ جو ہے عدل انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور ان پر ہم نے لوہا اتارا اور اس میں سخت جنگ کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ دوسرے فائدے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ جان لے کہ بن دیکھے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ قوی اور زبردست ہے۔ یہ ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25، جس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس آیت میں کتاب اور میزان، بیلنس بھیجنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی کہ ظالم انسان ظلم کی روش ترک کر کے عدل اور انصاف کی روش پر قائم ہو جائیں، لیکن ظلم و جور کا استحصال اور عدل اور انصاف کا قیام قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ دو چیز جو ہے بغیر قوت کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں لوہے کی تخلیق کے 3 غرض، 3 مقاصد پیدا کیے۔ لوہا، آئرن کا تذکرہ، حدید کے معنی کیا ہوتے؟ آئرن، اور اس آئرن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ حدید کے، بلکہ سورہ کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے حدید رکھا۔ ایک یہ کہ اس سے آلات حرب اور سامان جنگ تیار کیے جاتے ہیں، دوسری یہ کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے منافع بھی ہیں، اور تیسری غرض یہ ہے کہ اس قوت سے اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتابیں جس عدل کو قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس کو قائم کرنے اور باقی رکھنے کے لیے قوت اور اقتدار ضروری ہے۔ فیہ باس شدید کے تحت علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ کتاب اور میزان با اقتدار حاکم کے محتاج ہیں تاکہ عدل کا قیام ممکن ہو سکے، کیونکہ بہت سے انسان ظلم کو اپنی عادت اور خصلت بنا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا ہے بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب بذات خود عدل قائم نہیں کر سکتی، بلکہ وہ حکومت قائم کر سکتی۔ اللہ کی کتاب جو ہے اس کے ذریعے سے وہ خود یہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو جو لوگ فالو کرنے والے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت قائم کر سکتی ہے جو اس پر ایمان لائی ہو۔ یہی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے سورہ حدید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے لکھی ہے کہ حق کے دشمنوں اور مخالفوں کی سرکوبی کے لیے قہر اور غلبہ، قوت، طاقت جو ہے ڈومیننٹ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر سمجھو کہ اگر کچھ برائی ہو رہی ہے سماج میں یا محلے میں، کچھ برائی ہو رہی ہے، اب برائی ہو رہی ہے، اب وہ برائی کو جو ہے اگر کچھ لوگ انصاف پسند، کچھ لوگ بھلائی کو پھیلانے والے ان سے جا کر اگر کہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا پر ہی آتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے کو وہاں پر باتوں سے تو نہیں چلے گا، باتوں سے بلکہ اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے حکومت چاہیے، اس کے لیے ریاست چاہیے،
اور وہاں پر جب یہ اگر معاملہ جائے گا تو وہ بقوت طاقت سے اس فیصلے کو جو ہے وہ نافذ کر سکتی اور برائی کو مٹا سکتی اور بھلائیوں کو جو ہے پھیلا سکتی. ورنہ آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ظلم زیادہ ہو رہا ہے اور زیادتیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. ہاں ہمارے سامنے خبریں ہیں وہ سب. تو ان چیز کی یہ اس لیے دھڑلے سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہے کسی کا، کیونکہ حکومت انہی کی ہے. ہاں طاقت فورسز وغیرہ سب انہی کے ہیں، پیسہ انہی کا ہے. یہ تمام چیزوں سے کیا کر رہے ہیں؟ برائی کو پھیلا رہے، زیادتی کر رہے. ہاں سماج کے اندر فساد پیدا کر رہے. ہونا کیا ہے؟ امن قائم کرنا تھا، لیکن یہ کام کر رہے ہیں. ایک بنی اسرائیل کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے. یہ پہلے بھی میں نے کہا تم لوگوں سے، لیکن ابھی یاد دہانی کے طور پر. وہ حدیث کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ، وہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے کہ پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، بلکہ فریکشن آف اے سیکنڈ بول سکتے. تو اتنی دیر بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں رہتا اور عبادت کرتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، تو جاؤ بستی کو پلٹو. تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں اے اللہ کہ یہ تیری بستی جس کو الٹنے کے لیے تو کہہ رہا ہے، وہاں پر تو ایک ایسا بندہ ہے تیری بہت عبادت گزار ہے. تو یہ پلک طرفت عین کا لفظ ہے، یعنی پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی یاد سے، عبادت سے غافل نہیں رہتا، اتنا کثرت سے یاد کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ اب غور کرنے کی بات ہے. ہاں کہاں گواہی دی جا رہی ہے؟ اللہ کے دربار میں. اور کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، قرآن مجید کا پیغام لانے والے. ہاں 23 سال کے دور میں اسے پورا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اے اللہ وہاں پر تو تیرا ایسا بندہ ہے، اتنی عبادت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سخت اس میں کہتا ہے کہ الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور بعد میں اوروں پر. پہلے الٹو اس کو اس پر، بعد میں اوروں پر. پہلے اس شخص کے اوپر الٹو، حالانکہ عبادت گزار ہے. ہاں بستی کو. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا گیا، پلٹ گئی، اور اس کی جگہ کیا ہے؟ ڈیڈ سی آ گیا، ڈیڈ سی، جس کی پانی کی اسپیسیفک گریویٹی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں تو کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، تیرتی ہے. انسان بھی ڈوبتا نہیں ہے، اوپر ہی رہتا ہے. تو ایسا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور بعد میں اوروں پر. کیوں؟ یہ اپنی عبادت میں مشغول رہا، حالانکہ سماج میں، معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی تھی. ہاں برائی پھیلی ہوئی تھی. ان برائی کو روکنے کے بجائے اس کے چہرے کی رنگت تک نہیں بدلی. یہ اپنے اس میں مشغول تھا، اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت میں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان فرمایا. تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نماز، روزہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد آگے کا جو کام ہے وہ دین کو قائم کرنے کا کام ہے. دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ کار کے مطابق ہمیں نافذ کرنا ہے. پہلے کیا تھا؟ یہ کہاں تک کہ اس سے پہلے تھوڑا ہی برداشت کرتے تھے. آج بھی شعبہ سعودی میں آج بھی جو ہے وہ شعبہ تھا، کیا مجھے یاد نہیں آ رہا، نیکی تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائیوں کو روکو. تو ایسا شعبہ، تو وہ پولیس کو ان کو پاور دیا گیا تھا کہ برائی دکھے، یہ دکھے. تو حدیث بھی ہم جانتے ہیں نا کہ برائی اگر دیکھے تو اگر تم انفرادی طور پر اگر اسے روک سکتے تو طاقت اگر ہے تو ہاتھ سے روکو. برائی اگر دیکھو، طاقت اگر ہے تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم
زبان سے بولو کہ یہ کام برا ہے، یہ غلط ہے، یہ تم کر رہے ہو کر کے. اگر یہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں اس سے برا جانو. لیکن یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا. اگر یہ بھی تمہارے دل میں اگر پیدا نہیں ہوتا، تم بے حس ہو گئے، تم کو برائی اور اچھائی کی تمیز نہیں ہے، تو پھر سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. اتنا یہ چیزیں جو ہیں اتنی ساری ہیں، تو اس کے لیے ایک سے بات جو ہے بڑھتی رہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اقتدار کے ذریعے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے، جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا. یہ فرمایا کھلی بات ہے کہ قرآن مجید خود کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. قرآن میں خود نہیں پکڑ سکتا. کسی زانی پر کوڑے نہیں برساتا، اور کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا. خود قرآن تھوڑے کر سکتا. پوری ہر گھر میں مسلمان کے تقریباً ہر گھر میں ایک قرآن مجید تو ہے ہی ہے، کئیوں ہیں، بلکہ 4 5 8 10 کئیوں ہے. تو خود قرآن جائے کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. اس کے کرنے والے، یہ احکام کے نافذ کرنے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے. ان کو یہ کام کرنا ہے، ان کو اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے حکومت کا اقتدار ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے دارالقضاء وغیرہ، جہاں پر شریعت سے جو ہے فیصلے سنائے جاتے ہیں. لیکن آج وہ دارالقضاء بھی فیصلوں کو نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ طاقت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، تو کیسے نافذ کر سکتے؟ تو جب طاقت اگر ہوگی تو پھر وہ فیصلوں کو جو ہے نافذ کر سکتے ہیں. تو اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے حکومت کا اقتدار ضرور ہے. یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت بذات خود مقصود مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے حکومت ہم کو چاہیے نہیں. دنیا میں بیٹھ کے ایک پاور اقتدار یا یہ منسٹر یا وزیر یا بادشاہ یا خلیفہ بن گیا، یہ نہیں، اس کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے چاہیے؟ تاکہ اس حکومت، اس اقتدار، اس قوت، اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کے قانون کو نافذ کر سکے، برائیوں کو مٹا سکے، بھلائیوں کو لا سکے، نافذ کر سکے. یہ ہے تو یہ مطلوب ہے جو اللہ نے انسانوں کی دنیاوی اخروی فلاح کے لیے نازل فرمایا. اور یہیں سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو حکومت طلب کرنے کی دعا کیوں سکھائی تھی. اس موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 80 اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کر لینا چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اقامت دین کے اس کے قیام کے لیے ہمارا حصہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کام ملے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.